کیا آپ گھر بیٹھے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کیلیبر لیب لایا ہے آپ کے لیے ہوم سیمپل کلیکشن سروس۔ پورے بنگلور میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اب آپ اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے سارے بلڈ ٹیسٹ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر کروا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر رپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں یا واٹس ایپ کریں۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر کے قریب علی پور میں یوم عاشوراء کے موقع پر شہدائے کربلا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اسلام کو بچانے کی خاطر عظیم شہادت کو یاد کرتے ہوئے پورا علی پور غم سے ہوا بے حال۔ بنگلور شہر سے 70 کلومیٹر کی دوری پر واقع علی پور شیعہ مسلمانوں کا اہم مرکز مانا جاتا ہے اور یہاں پر یاد ماتم امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ان کے چاہنے والوں کی زار و قطار رونے کی آوازیں یہاں پر تڑپ تڑپ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے آنسو بہائے۔ ان 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر علی پور میں ایک مجلس ماتم منایا گیا۔ اس ماتم کے چلتے یہاں ایک جلوس بھی نکالا گیا کہ 1400 سال پہلے یزید لشکر نے کربلا کے میدان میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں بڑے ہی بے دردی سے شہید کیا تھا، جو کہ مسلم تاریخ کا سب سے افسوسناک لمحہ اور دن مانا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم شہادت اسلام کی بقا، اسلام کی ترقی اور اسلام کی حفاظت کی وجہ بن گئی ہے، جسے ہر سال غم و تکلیف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ موقع پر مولانا محمد علی جوہر نے اپنے عظیم الفاظوں سے کربلا کے شہیدوں کی شہادت کو یاد کیا تھا، لہٰذا بتا دیا جائے کہ 10 محرم کے دن ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے پوری دنیا میں ماتم کو منایا جاتا ہے کہ علی پور شیعہ مسلمانوں کا اہم مرکز ہے اور یہاں پر محرم کی شروعات پر علی پور کا پورا نظارہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر غم و افسوس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سال اس موقع پر دہلی حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق رکن مولانا سید امام حیدر زیدی نے علی پور میں قائم مسجد جعفریہ میں 10 محرم یوم عاشوراء کے موقع پر لگائی گئی مجلس میں خطاب کیا اور پھر علی پور میں بڑے پیمانے پر جلوس نکالا گیا۔ یہاں کی مجلس ماتم اور جلوس میں شامل ہونے کے لیے لوگ مختلف شہروں سے اور الگ الگ جگہوں سے علی پور آتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ سنی مسلمان بھی اس موقع پر یہاں موجود نظر آتے ہیں۔ بتا دیا جائے کہ انجمن جعفریہ کی جانب سے پورے علی پور کے لیے بڑے پیمانے پر تام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس مجلس ماتم اور جلوس کی مزید تفصیلات۔
ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اس محبت کے خزانے پا دو عالم ہو نثار، ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، اور وہ رہے بن بھائی کی دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، وقت کی بات جو پابند رسم تھی زینب، ورنہ پاس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ پاس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ یہ علی پور آج 22,000 جمعیت پر مشتمل ہے، جس کا آغاز عادل شاہ حکومت کے زوال کے اولین سالوں میں ہوا تھا یہ، جس میں سرا جو صوبیداری تھی وہاں پر جو ایک بہت بڑے افسر مولانا بھی تھے، مولانا مصطفیٰ حسن صاحب، ان کے بھائی مرتضیٰ صاحب نے صرف 32 افراد کو لے کر جو ہے نا اس وطن بسایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دولت اور علم کے ذریعے سے جہاں جہاں ان کے ریلیشن اور ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے یہ ہے نا شہر بڑھتا گیا، یہ گاؤں کی شکل سے جو ہے نا شہر کی شکل میں آ گیا، اور چونکہ مذہبی رجحان تھا، مہذب لوگ پائے جاتے، دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم کا انتظام مسجد امام بارگاہ بالخصوص رمضان اور محرم کے ایام میں جو ہے نا خصوصی طور پر یہاں پر جو پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا دوسرے مقامات سے کئی گاؤں سے لوگ یہاں پر آ کے بسنا شروع ہو گئے، جو آج الحمدللہ یہاں پر مساجد ہیں اور امام بارگاہیں ہیں، اسکولس ہیں، ہاسپٹل ہیں، ہاسٹل ہیں، دینی مدارس ہیں، شعراء اور ادبا اور مصنفین، مؤلفین، مترجمین سبھی پائے جاتے ہیں۔ بالخصوص محرم میں یہ گنگا جمنا تہذیب پائی جاتی ہے، امام حسین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ، یہاں علماء اور شعراء، ہم لوگ اسکالرس یا ہم جیسے طلباء وغیرہ، تو بہت سے لوگ بلا تفریق و مذہب و ملت یہاں پر لوگ آتے ہیں، جہاں پر ہندو مسلم کیا ہے، سکھ عیسائی کیا ہے، مسلمانوں میں کئی فرقے بھی یہاں پر آتے ہیں، بارگاہ امامت میں اپنا نظرہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عزاداری ہمارے وطن اور ہمارے مذہب کے لیے اتحاد کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور امام حسین کا پیغام بھی یہی ہے کہ یہاں پر جو کوئی مذہب نہیں بلکہ انسانیت ہے، انسانیت کے لیے انسان زندگی گزارنا ہے، اور حق و باطل کو پہچاننے کا نام ہی کربلا ہے۔ کربلا ایک گاؤں نہیں ہے، ایک مقصد ہے جو امام حسین کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 رفقا کے ساتھ کربلا پہنچے۔ جو یزید اس وقت میں بادشاہ تھا تو وہ جو ہے نا غیر اسلامی حکومت چلا رہا تھا، تو بیعت مانگا تو یہ بیعت دینے سے انکار کر دیا، تو ان پر چڑھائی کی گئی، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کی علی اصغر کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ نام اور ذمہ داری؟ میں ڈاکٹر احمد عباس ہوں، ایک سماجی کارکن ہوں۔ تمام انسانیت کی خدمت میں روز عاشور کے حوالے سے تسلیت عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جہاں بھی انسانیت پل رہی ہے وہ حسین کے سائے اور خداوند عالم کے سائے زندگی گزاریں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، خصوصاً وطن عزیز علی پور میں، یہ بہترین انداز میں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے آر اور ان کے اصحاب کے حوالے سے جو 10-12 دن سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج یوم عاشور ہے، سارے لوگ غم میں کل رات ہی سے جگے ہوئے ہیں، تقریباً جو ہے شب عاشور کلن جا کے اعمال بجا لائے ہیں، عزاداری میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں، اور صبح عاشور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع غفیر انسانیت کا یہاں پہ شرکت کرنا۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ
آپ دیکھیں یہاں پہ فقط یہ قوم ایک نہیں ہے کہ فقط یہ مسلم آئے ہوں یا شیعہ آئے ہوں، بلکہ ساری انسانیت در حسین پر جو آ رہی ہے فقط یہی آواز اٹھا رہی ہے۔ جو حسین نے مظلومیت کے حوالے سے آواز، ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی، آج بھی وہ آواز دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف گونج رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی انسانیت میں ظلم ہو رہا ہو اس آواز کے ہم خلاف ان کی کارروائی کریں، اور جو ظالموں کو دعا بھی کریں اور ان کے حوالے سے نیست و نابود کی دعا کریں ظالموں کے لیے، اور اسی طریقے سے ہم مظلومین کی حمایت کریں۔ سید زاہد احمد عابدی، امام جمعہ مسجد جعفریہ علی پور۔ دہلی سے یہاں علی پور بنگلور کرناٹکا میں عشر محرم پڑھنے آیا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ آج 10 محرم ہے اور ہم اسے عاشور کا دن کہتے ہیں، اور آج کے دن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کربلا عراق میں امام حسین نے اپنی قربانی دی ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف۔ اور آج کل اور یہ پیغام ہمیشہ سے لیے پوری دنیا کے لیے ہے کہ یہ جو محرم ہے یہ ایک فیسٹیول نہیں ہے، اور ایک کوئی اسپیشل کمیونٹی کا ایک فیسٹیول نہیں ہے، یہ ظلم اور آتنکواد اور دہشت گردی کے خلاف اٹھی ہوئی آواز ہے، جو ہر سال ہم احتجاج کرتے ہیں ظالموں کے خلاف۔ کہیں پر بھی کسی طرح کا کوئی بھی ظلم کر رہا ہو اس کے خلاف ہر حسین کا چاہنے والا جس نے حسین کو پڑھا ہے، جو حسین کو جانتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، اور محرم اس کا آئیڈیل ہے۔ اور ہم سوگ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور ان کی اولادوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ یزید کی بربریت کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور اس لیے ان کی شہادت ہے۔ تو جب شہادت ہوتی ہے تو جن کا لگاؤ ہوتا ہے وہ سوگ بھی مناتے ہیں، لیکن ہماری یہ آواز صرف سوگ تک نہیں محدود ہے، یہ آواز ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھتی رہی ہے اور اٹھتی رہے گی۔ میرا نام سید امام حیدر زیدی ہے، میں ایکس حج کمیٹی آف انڈیا کا ممبر ہوں اور دہلی میں رہتا ہوں۔ زمین کربلا میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پیارے بیٹے فاطمہ کے دل بند حضرت امام حسن مطیع علیہ السلام کے بھائی پنجتن کی آخری کڑی، جو انسانیت کے لیے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، ان کے مقابل میں ایک نااہل، ایک ناپاک یزید ابن معاویہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا تھا، اپنے آپ کو زبردستی کا خلیفہ بنا دیا گیا تھا، جو فاجر، فاسق، فاجر تھا، جو اپنی نگاہ میں بیوی، بہن، ماں، پھپھی سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، جن کو سرزمین کربلا میں 3 دن کے پیاسے ان کے صحاب و اقربا کو پیاسے قتل کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ہم لگاتار جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم سرزمین کربلا میں انجمن جعفریہ کی طرف سے کالا سیاہ فرش ازا بچھا کر ماتمی جلوس اور مجالس میں، جس نے فقط امام حسین علیہ السلام نے شیعہ سنی نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے پیغام دیا تھا۔ اس ضمن ہم ان کی یاد میں ہم یہ ایام بجا لاتے ہیں۔ والسلام۔ میں میر علی عباس، صدر انجمن جعفریہ علی پور۔ آج کا جو 2 شعر سے میں شروع کروں گا۔ دیکھ لے دنیا کربل میں، دیکھ لے دنیا کربل میں کس طرح سے حق کی جیت ہوئی، سر کٹ گیا لیکن نیزے پا قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جو 10 دن سے جو علی پور کے اندر جو ایام اعظام منائی جا رہی ہے، بہت اچھی طرح سے منائی گئی، بہت غمخوار سوگواران امام مظلوم جمع ہوئے اور ہزاروں کی پبلک یہاں موجود تھی، اور ادھر ہر ذات کا، ہر مسلم، ہندو، مسلم سب یہاں موجود تھے۔ یہ ہونے کے باوجود ہم نے اچھی طرح سے یہاں عاشورہ منایا گیا۔ آج یوم عاشورہ جو 2024 ہے، آج کا دن جو ہے بہت غم کا دن ہے۔ آج جو ہے انسانیت کے لیے میرے مولا نے اپنا سر کٹایا، اپنے لیے نہیں انسانیت کے کٹایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو معاف کرنا سر۔ الحاج میر غلام رضا، سیکریٹری انجمن جعفریہ علی پور۔
यौम आशुरा का दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज का दिन जो भी सोग करते हैं क़यामत के दिन वो खुश रहते हैं। और हमारे आज़ादारी जुज़् ज़िंदगी है और हम चाहते हैं कि तमाम नौजवान हज़रात असल मकसद इमाम सल्लल्लाहु पहचानने की कोशिश करें। ये सियाह लिबास, ये सबीलें, ये मातम, ये सीना ज़नी, सब ये अक़ीद अमल है और हमें कोशिश करें कि करबला का असल मकसद क्या है। बस असल मकसद हमारा इंसानियत, सबसे बड़ी इंसानियत, दीन को बचाना, इस्लाम को बचाना, कुरान को बचाना, ये हमारा असल मकसद है करबला का। हमजा अली, मैं अंजुमन जाफरिया। कई सालों पहले मोहम्मद अली जौहर ने एक बहुत ही अच्छा शेर कहा था, जो हर साल बल्कि हर दिन से याद किया जाता है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी मैदान करबला में पेश आने वाला ये दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या आज तक, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक ये वाक़या पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा और इसे बयान किया जाएगा। और जो भी मकसद हुसैन पर अमल करेंगे, चूँकि हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के चाहते नवासे थे और चाहते नवासे हैं, और जो रसूल अल्लाह ने पैगामात दिए उन्होंने, इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और रसूल अल्लाह ने अपनी गोद में उठाकर कहा था, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। तो वो हुसैन यजीद जो एक फासिक व फाजिर हुक्मरान था, उसकी बैयत कैसे मान लेते और उसके हाथ में हाथ कैसे दे देते। इमाम हुसैन का इनकार बैयत करना इस बात की दलील है, और आज पूरी दुनिया के लोगों को एक पैगाम है कि देखो, इज्जत के साथ जीना है, मोहब्बतों के साथ जीना है और इस्लाम के साथ जीना है। तो हर उस जालिम के खिलाफ उठ खड़े होना है और जालिमों के कभी बैयत नहीं करना है, जालिम के सामने सर नहीं झुकाना है। आज दुनिया भर में, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, फलस्तीन हो, पूरी दुनिया में आज जो लोग इज्जतों के साथ जी रहे हैं, आज जिनकी सैकड़ों की तादाद नहीं, हजारों की तादाद नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं और ये पैगाम भी दे रहे हैं। आपने हाल ही में देखा कि दुश्मन तरह तरह के हमले कर रहा है। एक फलस्तीन की आप देख लीजिएगा, फलस्तीनियों की आज इतनी मुसीबतों के बावजूद, जुल्म होने के बावजूद उनकी फतह क्यों हो रही है? दुश्मन क्यों हार रहा है आज? इसलिए कि उनके सामने रसूल अल्लाह और आले रसूल की का पैगामात हैं और करबला वालों के पैगामात हैं, इसीलिए उनकी फतह हो रही है। और क़यामत तक जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगामात और उनकी शहादत को गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, वो कामयाब था, कामयाब है और कामयाब रहेगा। वतन अजीज़ ये 300 साल पुराना शहर है। यहाँ पे अक्सरियत मुहिब्बान और आशिकान अहले बैत हैं। यहाँ जैसे ही मुहर्रम का अच्छा नज़र आता है, तमाम आशिकान अहले बैत, मुहिब्बान अहले बैत अपने अपने घरों को सियाह कपड़ों से, सियाह परचम से सजा देते हैं, फर्शा बिछा देते हैं। तो सारा शहर एक ऐसा गमगीन तस्वर होता है कि जैसे कि घर में एक जवान बच्चे की मौत हो जाती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का पैगाम दिया है। जो दुनिया में आज जो इंसानियत बची हुई है सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदौलत है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यजीद से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो यजीद की हुकूमत यानी यजीद का जुर्म जौर यानी उसकी जो आतंकवाद यानी उसका जो ये था जुल्म करना, जबर करना, यानी हलाल मोहम्मदी को हराम करार देना, हराम मोहम्मदी को हलाल करार देना, यही मकसद था कि हर दौर के यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इंसानियत का पैगाम दिया है। आज जो कुछ भी दुनिया में एक रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, हलाल और ईमानदारी बची है, इंसानियत बची है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर बार लुटाने से बची हुई है। यहाँ पे अलीपुर में सब मज़हब के,
सब मिल्लत के लोग मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। देखिए इस बार मैं भी खुश नसीब हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार मेरे नाम से एक मुजावरी की चिट्ठी उठी है। यहाँ पे हर एक साल एक मुजावर बनाया जाता है। अभी जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे 10-10, 8-8 आदमी को लाठी उठाई जाती है। उसमें मेरा भी नाम लिखा था कि आस्ताने हुसैनी की मैं खिदमत करूँ, आज़ादारों की खिदमत करूँ, मैं खिदमत कर रहा हूँ। हाँ, एक बात ऐसा है, यहाँ पे जो सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी का तावन है सरकार का, लेकिन यह पंचायती में महदूद हो गई है। लेकिन यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से पंचायती काम सही से नहीं कर सकती, क्योंकि इसको अपग्रेड करके पटना पंचायती या म्यूनसिपालिटी बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अलीपुर एक बड़ा खूबसूरत शहर है जो सूबे कर्नाटक में, यानी छोटा शहर होने के बावजूद भी जैसे कि बेंगलोर, मंगलोर, इस तरीके से जो खूबसूरत शहर है उसमें शुमार होता है अलीपुर का। हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के हर जगह से, अलग अलग कंट्री से भी लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ के जाके मुखी वहाँ पे हैं, जैसे दुबई, बैंकॉक, जो अपने अपने तिजारत के लिए गए। जैसे मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, सब अपने अपने जगह पूरे अपने वतन आ जाते हैं, यहाँ पे आज़ादारी करते हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और फातिमा ज़हरा को उनका पुरसा देते हैं। हम तमाम इससे गुजारिश करते हैं कि हर एक सरकार, हर एक गवर्नमेंट के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक नमूना है, एक इंसानियत का नमूना है। यानी एक खुशगवार, एक अच्छी ज़िंदगी, आदिलाना हुकूमत अगर बरगुज़र करना है तो आप करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना लें तो हर तरीके से इंसाफ मिल जाए।